الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا عليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ کل یہ جو آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہے، کل بھی ہم نے ان کی تلاوت کی تھی۔ سورہ یوسف کا یہ ابتدا ہے۔ سورہ جیسے کل عرض کر دی تھی پوری کہ سورہ یوسف مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کا شان نزول تھا کہ آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں، یہودی جو ہیں، وہ مصر کے اندر کیسے پہنچے۔ تو مجلس تھی، اور پھر وہ مجلس والے جو مکے والے تھے، قریش تھے، جو ان کا بھرم تھا، ان کو یہ وہم تھا کہ یہ کتاب جو ہے خود گڑھی جاتی ہے، یہ کوئی ان کو سکھاتا ہے۔ اگر ان کو وحی ہوگی تو بھی پتہ چل جائے گا، اگر وحی نہیں تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقفہ یا کچھ ٹائم یا کچھ مہلت مانگیں گے، اور پھر کسی یہودی عالم سے پوچھیں گے تو پھر یہ تاریخ کا واقعہ بتائیں گے۔ تو اللہ نے فوراً ہی فرشتے کو حکم فرمایا، اور یہ پوری سورت جو ہے، سورہ یوسف جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا نزول، اور فرماتے ہیں مفسرین کہ جب آپ کا یہ نزول ہو رہا تھا تو آپ کے اوپر غنودگی تھی۔ اکثر جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو بہت پسینے آتے تھے اور بڑا اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتے تھے، لیکن اس صورت کے نزول کے اوپر آپ بالکل حشاش بشاش رہے، اور یہ صورت نازل ہوتی رہی اور آپ پڑھ پڑھ کر کو سناتے رہے۔ وہ عربی جانتے تھے، اس لیے وہ پریشان ہو گئے۔ پھر ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے یقین دلانے کے لیے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ اے عربیوں، یہ کتاب مبین جو ہے، یہ جو عربی زبان ہے، اس کے اندر اس کو اتارا گیا ہے۔ لعلکم تعقلون، کچھ تاکہ تمہارے اندر کوئی عقل کی رتی باقی ہے، یا فراست یا فہم یا بصیرت کچھ باقی ہے، تو تم اس کو سمجھ لو کہ یہ قرآن اس لیے تمہارے اوپر اتارا گیا ہے کہ تم اس کو پڑھو، اور پھر تم اس کو عمل کرو، اور پھر دنیا والوں کو اس کتاب کو سکھاؤ۔ اور جنہوں نے پڑھی اور جنہوں نے عمل کیا، پھر انہوں نے دنیا کی قیادت کی، سیادت کی، اور دنیا کو سکھایا۔ اور یہ علم جو ہے، یہ کتاب کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، منطق کا علم، فلسفے کا علم، معیشت کا علم، معاشرت کا علم، جغرافیہ کا علم، بیالوجی کا، زالوجی کا، باٹنی کا، سارے علوم جو ہیں وہ فنون ہیں۔ اصل علم دین کا علم ہے۔ یہ جتنے علم ہیں، مطلب کہ نباتات کے متعلق باٹنی ہے، زالوجی ہے جانوروں کے بارے میں، اسی طرح یہ میڈیکل کی سائنس جو ہے، اس معاشیات کی سائنس جو ہے، یہ علم جو ہے، اصل میں علم جو ہے، علم یہ کتاب ہے۔ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، سنت مبارکہ، جس کے اوپر آپ نے عمل کر کے دکھایا کہ یہ قرآن، جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کیسے تھے، آپ نے بڑی پریشان ہوئی، آپ فوراً کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کل قرآن،
وہ زندہ آتش، وہی قرآن کے اندر جو خلق جو اسوا بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی اسوا۔ اور اسی لیے سورہ نجم کے اندر اللہ نے والنجم اذا ہوا ما ينطق عن الهوى، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں ہیں جب تک اللہ کی طرف سے وہی نازل نہ ہو۔ اس لیے جو بھی گفتگو، جو بھی حدیث، جو بھی اللہ کے رسول کا طرز عمل، وہ سب اللہ کے بتایا گئے طریقے کے مطابق اور وہ ضبط تحریر میں ہے اور وہ حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ اور جو حدیثیں آپ سنتے یا پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے 40 حدیث یاد کر لی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضمانت دیتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ہم تو بس سارا دن ہمیں تو بس روٹی ٹکر کے چکر میں، ہماری معیشت جو ہے اس کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ نے پہلے فرما دیا تھا کہ رب العالمین میں ہوں، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، میں رب ہوں، میں پالنے والا ہوں، میں جمع کرنے والا ہوں، میں کھلانے والا ہوں، پلانے والا ہوں۔ تمہارا کام صرف یہ ہے دروازہ کھولنا ہے، دکان کے اوپر جھاڑو دینا ہے اور بیٹھ جانا ہے، باقی اللہ کا کام ہے کام بھیجنا ہے یا نہ بھیجنا۔ کئی سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، مکھیاں مارتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، بڑی مشقت کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، لیکن کہ کچھ بھی نہیں کرتے، جھاڑو مارتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جو علم کے، جن کے سینے علم کے نور سے منور ہوتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کے پاس بھیجے جاتا ہے۔ اس لیے یہ سب سے بڑی جو ہماری کمزوری ہے وہ ہماری معیشت ہے۔ ہم اللہ کے اوپر یقین نہیں کرتے، معیشت پہ یقین کرتے۔ تو اللہ نے پیچھے ہم نے سورہ پڑھا نہیں کہ اگر تم بستیوں والوں، اگر تم اللہ کے اوپر یقین رکھتے اور ایمان لاتے اور اللہ کا شکر بجا لاتے اور استغفار کرتے، تو اللہ اوپر سے بھی تمہیں رزق برساتا اور نیچے سے بھی رزق۔ اور وہ مثال آپ نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھ لی کہ آپ پوری بنی اسرائیل جو باہر فرعون سے نکال دی تھی، دریا پار کر کے، سمندر پار کر کے نکل گئی، تو 3-4 لاکھ کے قریب وہ آدمی تھے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من اور سلوا اتارا، لیکن وہی اکتا گئے، سایہ نہیں، بادل چھا۔ آج بھی چلے جائے سینا کے اندر ریت ہے اور کوئی سایہ نہیں، کوئی درخت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ فرمایا، لیکن وہی نافرمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا بس لے وعد سے ہم تو کھا گئے ہیں یہ کھا کے بٹیرے اور یہ میٹھا، ہمیں تو بس لے فوم میں بہت سے اللہ نے کہا تستبدلون هو ادنى بالذي هو خير، تم اس سے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہو جو بہت اعلیٰ ہو، کچھ مشقت بھی نہیں کرنی پڑتی، سوتے ہو بٹیرے سامنے پڑے ہوتے ہیں، میٹھا کھانے کو ملتا ہے، تمہیں کیا فکر ہے؟ لیکن وہ قوم ایسی تھی کہ اس کے اندر پیغمبر بھی اتنے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، لیکن پھر بھی اس کا انجام جو ہے قیامت کے تک وہ مؤخر ہے، اس کا انجام قیامت کے دن ان کا انجام دیکھنے کے قابل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے نہ کرے۔ تو دوسری بات جو اللہ نے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، پھر ان مشرکوں کو، ان کافروں کو، ان دعوے داروں کو، سوال کرنے والوں کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، یہ وہ قصے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم سے سوال جو کرتے ہیں ان سے کہہ دو نحن نقص علیک، ہم تیرے اوپر یہ افشا کر رہے ہیں قصے، احسن القصص، یہ سب سے خوبصورت قصے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، تاکہ یہ بہترین پیرائے واقعات اور حقائق تم سے بیان کر دیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے اس سے قبل کیا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یہ بھی ان کو بتا دے کہ اس سے پہلے تو اس سے بے خبر تھا، اب تم نے سوال کیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوری صورت کے کیسے بنی اسرائیل مصر کے اندر داخل ہوئی، اس کے اندر بڑے بڑے تازیانے بھی ہیں اور فکر مندی بھی ہے اور غم بھی ہے اور صبر بھی ہے، جدائی بھی ہے اور جدائی کا غم بھی ہے، آنکھیں بھی اندھی ہیں، بنائی ختم ہوتی ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ میرے بیٹو ہوگا کہ پڑھیں گے آپ، جا کے ذرا بنیامین اور یوسف کا پتہ کرو اور اللہ کی رحمت سے نام بھی۔
وہ بڑے غور طلب اس وقت اتنے احساسات، وہ احساس اتنا زبردست ہے کہ وہی اس کو فیل کر سکتا ہے جو عملی طور پہ اس سے گزرا۔ اللہ فرماتے اس کارا یوسف نے ابھی یہ ابو لی ابھی یا ابدنی ارایت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ کل میں نے آپ سے عرض کر دی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویوں میں سے 12 اولادیں تھیں، اور 2 جو یہ بنیامین اور یوسف علیہ السلام تھے، یہ حقیقی بھائی تھے، اور ان کی والدہ بنیامین کی پیدائش کے ساتھ فوت ہو گئی، اور اس لیے یعقوب علیہ السلام ان سے محبت بہت کرتے تھے، اور یوسف علیہ السلام کی دانشمندی اور ان کا حسن اور ان کی عقل کی وجہ سے ان کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ رشد و ہدایت کا کوئی چراغ جلائے گا۔ تو وہی انہوں نے بات کہہ دی کہ اللہ نے اس کالا یوسف ہو، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے یوسف علیہ السلام، تو آپ نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد اس کالا یوسف ہو اپنے والد سے کہا یہاں بدی بڑے پریشانی کیا ہے، انی رائے تو احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ اے میرے ابا جان، میں نے عجیب خواب دیکھا۔ تلمود میں ہے کہ آپ نے جب خواب دیکھا تو یعقوب علیہ السلام نے آپ کو ڈانٹ دیا، مگر یہ خود ساختہ اور اللہ کے کلام کے اندر جو فرق ہے وہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جب آپ نے اپنا خواب ان کو دکھایا، اپنے والد صاحب کو سجایا کہ اے میرے ابا جان، میں نے دیکھا ہے کہ 10 ستارے ہیں، چاند اور سورج ہے، رأيتهم لي ساجدين، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام فوراً بھاگ گئے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو اللہ پیغمبری سے نوازے۔ پیغمبر کی جو حس ہوتی ہے، جو سوچنے اور دیکھنے کی قوت ہوتی ہے، جو بصیرت ان کی ہوتی ہے، وہ بہت اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی بصیرت پر بشارت دے دیتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہم خوابیں دیکھتے ہیں، اکثر خوابیں سچی ہوتی ہیں۔ یعنی اس کے اندر 2 خوابوں کا ذکر ہے، ایک بادشاہ نے خواب دیکھی، ایک یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھی، اور ایک ان قیدیوں نے خواب دیکھی جو آپ کے ساتھ قید کرنے کے اندر تھے۔ اور یہ بھی ایک مزے کی بات ہے کہ جو کنویں میں ڈالنے والے تھے وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو برباد کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، کہ 12-13 سال کا ایک نوجوان ہے، بچہ ہے، رات کا اندھیرا ہے، جنگل کی آباد، اور اس وقت تو وادی بھی تھی، اندھیرا کنواں ہے، اور اس کے اندر آپ کو ڈال دیا، اور جس رات آپ کو ڈالا گیا ہوگا اس رات جتنی چیخیں یا رونا یا پریشانی کا اظہار آپ نے کیا ہوگا، وہ بس لفظوں میں میرے پاس تو وہ لفظ نہیں کہ میں ان کو بیان کر سکوں۔ اور پھر وہ قافلہ لے آیا، پھر اس نے نکالا، اور پھر مطلب وہ تو برباد کر رہے تھے، لیکن اللہ نے کہا اس کنویں سے نکل کے تجھے جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ مصر کے محلوں میں جانا ہے، اور پھر وہاں سے تجھے پھر کیا ہونا ہے، پھر تجھے جیل جانا ہے، اور عورت جو ہے زلیخا جو ہے وہ تجھے جیل بھیج رہی ہے تجھے ذلیل کرنے کے لیے، لیکن جیل سے راستہ جو آتا ہے وہ تخت کے اوپر جاتا ہے۔ یہ جو آدمی اس منزل سے گزرے گا، کنویں میں گرے گا، جیل میں جائے گا، اپنے آپ کو عفت ماں بچے رہیں گے، گناہوں سے بچے رہیں گے، جیل کو پسند کر لیں گے، اور پھر جیل سے پھر آپ کے سیدھے تخت کے اوپر بیٹھے۔ یہ تاریخ ہے پوری یوسف علیہ السلام۔ اشرف کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ یہ 10 بیٹے تھے، وہ 2 ماں کی سنیلی اور باپ تھا۔ باپ نے کہا یا بنیا، کہا یا بنیا لا تقصص، اے میرے بیٹے یہ لا تقصص بیان نہ کرنا ریا کا لا آخرت کا، اس خواب کو اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا۔ کیوں؟ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ وہ بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ عذاب ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ جب ان کو یہ خواب سناؤ گے وہ تو بڑے پریشان ہو جائیں گے، پہلے ہی تیرے سے بڑے، وہ کہتے ہیں کہ اس لیے وہ دشمن تھے
تلمود کے اندر آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو ہیں یعقوب علیہ السلام سے اسی چور کی چغلیاں لگائی. حالانکہ چغلیاں لگائی یہاں پیغمبری کا معاملہ ہے. تو یہاں یعقوب علیہ السلام کا بیان جو ہے قرآن میں اس لیے اس میں صاف نظر آ جاتا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے ترمیم کر دی. اور وہ جو کتابیں ہیں قرآن کے اندر محفوظ ہیں. یہ کتاب جو ہے قرآن محمن بھی ہے محافظ بھی ہے ساری کتابوں کی. جیسے پہلے ہم نے سورہ بقرہ شروع ہوتے پڑھا تھا ہم نے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. جو تیری طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی اور جو پہلے تم سے نازل کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی ایمان. ایک نبی کی تکذیب سارے نبیوں کی تکذیب. اگر آپ ایک نبی کی تکذیب کریں گے جھوٹا قرار دیں گے یا نہیں مان لائیں گے تو سارے نبیوں کو آپ کا ایمان فاسد ہو جائے گا. اسی لیے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وملائکتہ. یہ سارے رسولوں کے اوپر ایمان. تبھی آپ مسلمان ہوں گے. لا نفرق بین احد من رسلہ. رسولوں کے درمیان آپ نے تفریق نہیں کرنا. کہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں پر سنا. پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا پیغمبر میں اللہ جو میری مسند ہے جو تخت نشینی جو میری وراثت ہے اس کو دے. ان شیطان للانسان عدو مبین. اور شیطان آدمی کا کھلا دشمن. اب ہم جتنے بیٹھے ہیں یہ غور کر لیں. اگر وہ شیطانی وسوسے ہمارے دل میں آتے ہیں تو شیطان ہمارا بڑا دشمن ہے. نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ساری یادیں شروع ہو جاتی ہیں. والد صاحب کیا تھے, ماں کیا تھی, بھائی کیا کرتے ہیں, کام کیسا ہے, کون آیا کون گیا. لیکن اگر نظر یہ ہو یاد یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہم تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور ہم اور بھی پڑھتے رہتے تو اللہ اپنے دیکھنے کی جو اللہ کی قوت اس سے شیطان مار رہا ہے. پھر لوٹ آتا ہے انسان. لا تقصص رؤیاک الا بحق اور یقین لگا جائے ان شیطان للانسان عدو مبین. تو اگر تم نے اپنے بھائیوں کو یہ بتا دیا نا وہ پھر تیرے دشمن بن جائے گا. اور شیطان ان کے درمیان اور ان کو ان کے غصے کو بڑھائے گا اور پھر وہ تیرے اوپر حملہ ہوگا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں کیا کہا ایسا ہی ہوگا جیسا تم نے خواب میں دیکھا. تم نے دیکھا ہے نا تو یہ موقع آئے گا کہ یہ 10 کے 10 اور مکے والا تم بھی سن لو. جیسے وہ برادران یوسف اس وقت کھڑے تھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر صدقہ کرو. واللہ یحب المتصدقین. اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارا بھائی ہے لیکن ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے کہ مکے والا تم نکال لے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ نے کہہ دیا اب تمہیں جانے کا حکم ہو گیا ہے تو ان کو اعلان کر دے. بقول جال حق وضاحت الباطل ان الباطل کان زہوقا. لو میں جا رہا ہوں لیکن اللہ کا یہ حکم بھی آ گیا کہ کل جال حق سچ آ گیا اور جھوٹ مٹ گیا. جھوٹ مٹنے کے لیے کہا وجلی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہ میری ایک بہترین سلطنت سے بدل دیا. پھر اللہ نے مدینے میں سلطنت قائم کی. آج تک لوگ جتنے مسلمان جھوٹے ہیں یا سچے ہیں مدینے کی سلطنت کی دیتے ہیں مسالے لیتے ہیں. لیکن وہ سلطنت ایسی تھی کہ اس کا حکمران دیکھے کیسا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, خلیفہ وقت ہیں, فارس کی جنگ ہے, ساتھ میں نبی وقاص اس کے لشکر کے سردار ہیں اور جو راستہ قادسیہ کی طرف جاتا ہے آپ اس راستے کے اوپر آ کے خزانہ خلیفہ بیٹھتا ہے. اور جب وہ لشکر گیا تھا تو فرات کے اندر وہ دریا جو راستے میں آتا تھا اس کے اندر تو نہیں آتی. تو ساتھ میں وقاص رضی اللہ تعالیٰ کچھ بیمار بھی تھے. انہوں نے کہا کیا کریں؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت
بس اللہ کا نام لیا، نعم المولا و نعم النصیر کر کے گھوڑے دریا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے گا، بحر ظلمات میں بلا دیا گھوڑے گا اور دریا میں چھوڑے گا۔ اور فارس والے کیا کہہ رہے تھے کہ دیو آمدن، یہ بندے آدمی نہیں ہیں، یہ دیو آ گئے ہیں۔ اور کچھ مجاہدوں نے کہا ہمارا سامان دریا کے اندر رہ گئے۔ آپ نے کہا اچھا دریا، ہم اللہ کے غلام ہیں، تو بھی اللہ کا غلام ہے، اور ہم اللہ کی بندگی کے لیے، تیری اس نظام کے نفاذ کے لیے، اس دین کے نافذ کے لیے، نفاذ کے لیے جا رہے ہیں، اور ہمارا یہ جنگ کا سامان ہے تیرے اندر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ چل یہ سامان باہر ہے، تو سامان باہر آ گیا۔ اور وہی خلیفۃ المسلمین 8 دن ہو گئے بیٹھے ہیں، ایک دن سوار آیا گھوڑا دوڑاتا ہوا، مٹی اڑاتا ہوا، پوچھا کہاں سے ہے؟ قادسیہ سے ہے۔ کیا پیغام؟ خلیفہ کے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے لشکر اسلام کو فتح کیا۔ آپ اس گھوڑے کے ساتھ بھاگتے جا رہے ہیں، مٹی اڑ رہی ہے، سر پہ پڑ رہی ہے، اور مدینہ قریب آ گیا، لوگوں نے آبادی قریب آتی تو کہا اے امیر المومنین کیا حال بنایا۔ پھر اس مجاہد کو پتا چلا کہ یہ امیر المومنین، تو گھوڑے سے نیچے اترا۔ آپ نے کہا نہیں، آپ گھوڑے پہ سوار ہو، میں مسجد نبوی میں جا کے امیر المومنین وہاں جا کے یہ خوشخبری آپ سنائیں گے، تو پھر یہ ہمارے حکمران تھے۔ ہمارے حکمرانی کیا؟ ہمارے یہاں تو تینوں میں تھے، نہ ہمارا عمل ہے، نہ ہم عامل ہیں، نہ تو اللہ کا خوف ہے تینوں میں۔ یہ آج مکمل کر رہے ہیں، بڑی مہربانی۔ یہ قصہ ہے جس کے درمیان میں اگر وہ تھوڑا سا گیا پائے گا تو بڑا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام، تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا، پیغمبر بنائے گا، تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، تجھے ایسی بصیرت عطا فرمائے گا کہ تو خوابوں کی تصدیق کرے، تہ تک پہنچ جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے، اور تیرے اوپر آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے ہوتے والا آل یعقوب کما اتمھا علی ابویک من قبل من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبری سے نوازا تھا، اس نعمت کو تیرے اوپر بھی پورا کرے۔ ان ربک علیم حکیم، اور اللہ بے شک اللہ علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، اور حکیم بھی ہے، اس کی سارے باتوں کی طرف حکمت سے لگے ہیں۔ یہ جتنے ساتھی تشریف لائے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ کیونکہ تواتر سے سننے والی چیز ہے، اور مہربانی کر کے تھوڑی سی ترجیح دے کے اس صورت کو مکمل سن لیں۔ اس کے اندر بڑے مسائل بھی ہیں، صبر اور کی تلقین بھی کریں۔ وصدق رسول اللہ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر کر، اللہ اس کو اپنی رحمت کے خطار میں لے، اللہ جو اس کے بدکار ہیں یا اللہ ہے جو اس کے دشمن ہیں، اللہ کو اس کو نازل کر۔ اللہ ہمارے گھروں میں اس قرآن کی برکت کو نازل کر، اللہ ہمارے سینوں کو اس ایمان کے نور سے نازل کر۔ اللہ تعالیٰ جتنے فوج شدگان ہیں سب کو معاف فرما دے۔ ہمارے ساتھی ہیں حسن صاحب، ان کی باقی فوج ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو مل کے رحمت کرے، اور جتنے بھی فوج شدگان ہیں اللہ سب کی مدد کرے۔ اللہ ہمارے گھروں میں اللہ عافیت عطا فرمائے، بیماروں کو شفا، آنے والے